السلام علیکم۔ دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، لیکن یہ کراچی کی سڑکوں پہ ہی کھڑا رہ جاتا ہے، اور پھر کراچی کا شہری نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، بلکہ وہیں کھڑا شرماتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا سفر آگے کی طرف بڑھائے گا۔ نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھاتا ہے لگاتا ہے، لیکن کراچی کا شہری جو بہت زیادہ ٹیکس دیتا ہے پھر بھی صرف صبر کا پھل ہی کھاتا ہے۔ یہ شہر کراچی کے لوگوں کے لیے کب معاملات بہتر ہوں گے؟ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کیا ان بڑے دعووں کے بعد کچھ بہتری کے آثار نظر آ پائیں گے؟ اور اس تمام صورتحال کے بعد جہاں پر بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ بلدیاتی انتخابات کیے جائیں گے اور ان بلدیاتی انتخابات کے بعد شہر کراچی میں بہتری آ سکتی ہے، سڑکوں کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا وفد جب جا کر ملتا ہے وزیر اعلیٰ سے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کراچی کی شہر کی سڑکوں کے لیے مختص کر دیے اماؤنٹ، اور شہر کراچی کی سڑکیں بہت جلد آپ کو بنی ہوئی نظر آئیں گی، بہتر حالت میں نظر آئیں گی۔ لیکن ابھی جو وقت ملا تھا پچھلے اسپیل سے لے کے بارش کے اس اسپیل تک کا، اس دوران اگر شہر کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت یا کم از کم بہتری کے لیے کچھ اقدامات کر لیے جاتے تو ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بارشیں ہونے دو اس کے بعد شہر کراچی کی سڑکیں بنائیں گے، تو جناب اب شہر کراچی کی سڑکیں پیچز لگانے کے قابل نہیں ہیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ شہر کراچی میں پیچز لگا دیں گے تو معاملہ بڑھ جائے گا۔ اب شہر کراچی کی ہر سڑک کو آپ کو مکمل اور بہترین بنانا ہوگا۔ کیا اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ کیونکہ بلدیاتی انتخابات بھی قریب ہیں جس کی اناؤنسمنٹ آپ نے کر رکھی ہے۔ اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی؟ شہر کراچی کے لوگ اس تمام صورتحال کو دیکھ کر جہاں آپ لوگوں نے اقدامات کرنے ہیں، کیا وہ بہتر اقدامات کر لیے ہیں کہ شہر کراچی کا جو شہری ہے وہ آپ کو ووٹ دے گا؟ اگر وہ ووٹ دے گا تو اسی صورت میں دے گا جب آپ ان کے وہ مسائل جس کے اوپر وہ پریشان ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں یا کاوشیں کرتے ہوئے نظر آئیں۔ البتہ آج یہ ضرور ہوا کہ جہاں پر بارش کا پانی کھڑا تھا اس کو نکالنے کی پوری کوشش ضرور کی ہے، مشینری ہمیں نظر آئی جہاں پہ وہ پانی کی نکاسی کے لیے کوششیں کر رہی تھی، اچھا اقدام ہے۔ لیکن جہاں پر گڑھے موجود ہیں وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں سے گزرنے میں لوگوں کو دقت کا سامنا ہے، مشکلات کے ساتھ ساتھ حادثات کا بھی اندیشہ ہے۔ اسی طرح شہر کراچی کی بہت ساری ایسی روڈز ہیں جس کے نیچے سے نالے جا رہے ہیں اور وہ روڈز ٹوٹنے کے بعد دھس چکی ہیں، بڑے بڑے ہول ہو چکے ہیں، وہ بھی خطرے کا الارم بجا رہی ہیں، کیونکہ ایک واقعہ اور سانحہ، جس کو سانحہ کہا جائے تو بہتر ہوگا، جو کہ شادمان ٹاؤن پہ پیش آیا تھا، کوئی خدا نخواستہ شادمان جیسا کوئی اور واقعہ کہیں اور پیش نہ آئے، اس کے لیے پیش بندی کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ نہ یہ کہ کراچی کے شہری وہاں پر کوئی جھاڑ لگا دیں یا بلاکس لگا کے اس کو بند کر دیں، بلکہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ڈھکتی ہے اور آگے کی طرف اپنے کام کو بڑھاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار، ان سے ہم بات کریں گے اور شہر کراچی کی صورتحال خاص طور پہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق ڈاڑی صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں، معاشی صورتحال پہ کافی نظر رکھتے ہیں۔ جناب فاروق صاحب بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فوزان کتری صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ جناب فوزان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور یقیناً آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس میں بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کے جو خاص مسائل ہیں جن کو نظر انداز کیا جاتا رہا، یا پھر اگر ایسی غلطی جس کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے تو شہر کراچی کے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ صبر کا مقام ہے، اور ان کے حوالے سے یہ بہت زیادہ زیادتی بھی ہے۔ فاروق صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہا تو جا رہا ہے کہ وہ ہو رہے ہیں، تو اگر یہ ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی کے حالات بہتر ہوں گے، یا آپ کو شک ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ جس طرح کی یہ الیکشن کمیشن کا ایک رول ہے، پہلے بھی انہوں نے اس کو مؤخر کیا۔ اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی پورا اس سے پہلے ڈوبا ہوا تھا، لیکن جس وقت انتخابات ہونے تھے اس وقت نہ بارش تھی نہ کچھ تھی، تھوڑی بہت بارش خیر اس دن تھی، لیکن بات یہ کہ کراچی کا جو حال کیا ہوا ہے، مجھے پروین رحمان مرحوم اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، ان کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جس کو کراچی کی بلڈر مافیا اور ٹینکر مافیا نے اس کا قتل کیا، اس کو مار دیا گیا۔ وہ خاتون کہتی رہی کہ کراچی کے وہ تمام علاقے جو نکاسی آپ کے ایگزٹ پوائنٹ ہے جو کہ تمام کے تمام الاٹ کر دیے گئے، وہاں پہ عمارتیں بنے گی، وہاں پہ سوسائٹیاں بنے گی، وہاں تعمیرات ہوگی، تو یہ کراچی ڈوب جائے گا۔ پانی کہاں سے نکلے گا؟ آج وہی ہے، وہ آتے پانی ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ پھینکتے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، پانی وہیں کا وہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ شہر کراچی اس کے ساتھ
पिछले 50 साल के से इतना जुल्म हो रहा है कि यहाँ के कराची के शहरी को ना नौकरियां मिल रही है, कराची के शहरी को CSS के लिए कोटा सिस्टम का मुकाबला करना पड़ता है। अगर आज मैं या मेरा बेटा, मैं तो खैर मेरा दौर निकल गया, अगर मेरा बेटा या कोई भी आपका बेटा कराची से अगर CSS में 80% मार्क लेके आएगा और इंटीरियर से वो 35% मार्क्स लेके आएगा, तो वो आ जाएगा कोटे की बुनियाद पे और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम को सिर्फ 10 साल के लिए नाफिज किया था ताकि इंटीरियर और अर्बन एक पेज पे आ जाए और फिर इसके, लेकिन इसमें मैं कसूर दूंगा MQM का भी। पीपल्स पार्टी को तो खैर आप भूल जाएं, वो तो करेगी नहीं, क्योंकि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो वाली थी। लेकिन अपने सियासी मफादात के लिए इन्होंने कराची वालों को जितना पीसा है, कराची वालों के साथ जितनी ज्यादती की, ये वो शहर है जो कि 67% पूरे मुल्क की इकॉनमी, पूरे मुल्क की को महसूलात की मद में के टैक्स की सूरत में कंट्रीब्यूट करता है। और इसी ये शहर का इंजन है, यही असल तो दारुल हुकूमत था कराची, लेकिन अयूब खान ने एक ज्यादती की शहर के साथ कि इसको पिंडी में ले गए, वरना ये फेडरल बी एरिया और फेडरल कैपिटल सी एरिया ये सारा इस्लामाबाद बन रहा था। ये कराची के साथ उस वक्त से ज्यादती हुई जब अयूब खान आए और उन्होंने यहाँ से दारुल हुकूमत को उठा के शिफ्ट कर दिया पिंडी में। तो ये कराची वालों के साथ जब से ये सिलसिला चल रहा है, थोड़ी सी उम्मीद हुई थी कि MQM के जब आई तो हमने ये सोचा कि शायद कराची वालों को कुछ होगा, लेकिन हमने देखा वक्त के साथ साथ उन्होंने भी अपनी पैदागिरियां शुरू कर दी और अपना ही सोचने लगे। अब तो खैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए हैं कि उन्होंने जो, क्योंकि कराची वालों के साथ जो ज्यादती, मैं पीपल्स पार्टी को तो कसूरवार करूंगा नहीं, इसलिए कि उन्होंने तो कराची को कुछ करना ही नहीं। कराची का डेवलपमेंट का जो बजट ना वो कराची पे लग रहा है, ना सिंध का बजट सिंध पे लग रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है किसी के पूछने की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल जनाब, जो इस वक्त शहर कराची की सूरत हाल है उस पर शहर कराची के हर इंसान का इस वक्त दिल दुखा हुआ है और वो चाह रहा है कि शहर की सूरत हाल बेहतर हो। फौजान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और समाज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गहरी नज़र भी रखते हैं। फौजान, क्या कहेंगे, इस वक्त बारिश हुई है, सूरत हाल आपको बेहतर लग रही है कि या इससे मज़ीद बेहतर होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल इस वक्त डाडी साहब ने जो बात कही उनकी बात पे मैं ज़रा इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि 100% की बात पे एग्री करता हूँ। इनकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि जो अक्सर बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे, आजकल वो लोग ज़्यादा कह रहे हैं कि यार कराची सबका लेकिन इसका कोई भी नहीं। कराची सबका लेकिन इसका कोई भी नहीं। तो बस वही हाल है कि बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जहाँ तक इंतखाबात की भी बात है, अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं ठीक है, तो हमारी सीट में भी ना कुछ ऐसा जादू है। अब तो एक वो सियासत भी हमारी अपडेट होती जा रही है ना। अब वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है, ठीक है। फिर कोई मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं जहाँ पे हेवी मशीनरीज यूज़ करनी होती हैं, फिर इख्तियारात भी आ जाते हैं। अच्छा, इलेक्शन से पहले अभी इस वक्त ये तो बारिश होने मतलब है कि सारा चिट्ठा खोल दिया ना। इलेक्शन से पहले अभी कोई 3 महीने ही पहले कुछ एरियाज़ में रोड्स भी बन रहे थे, कारपेट भी लग रहे थे वहाँ पे, ताकि मतलब वोट लेने के लिए जाएँ तो उनको कुछ ना कुछ बताना तो है ही ना। तो ये कि बारिश ने तो समझ लें ये अल्लाह की पकड़ है। अब कारपेटिंग की जरूरत नहीं, अब तो पूरे रोड्स बनाने की सर बिल्कुल पूरे रोड बनेंगे। और बल्कि नाले भी, मैं कहता हूँ ये नाले कम है। अभी आप देखें जब रोड से हम गुजरते हैं, जो नाले, एक तो रूटीन में जो नाला एक पैक होता है उसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने उन नालों को बिल्कुल हटा दिया, खोल दिया। अल्लाह ना करे कोई पानी भरा हुआ है, कोई एक्सीडेंट होता है उसमें, बल्कि अमवात के चांसेस भी ज्यादा हैं। बिल्कुल ओपन नाले, और ये खास तौर पे यूनिवर्सिटी रोड पे इस तरह की सूरत ज़्यादा है। बिल्कुल वहां पर भी के पास जो है इस तरह के बड़े-बड़े बिल्कुल ओपन नाले को, अल्लाह ना करे किसी के बाइक स्लिप हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी आपने ये भी जिक्र किया कि इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद कुछ बेहतर इक़दाम लेने की ज़रूरत है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में लोग उतर तो रहे हैं, लेकिन अगर इख्तियार नहीं है तो फिर उतरने का फ़ायदा क्या? असल में यही तो एक राज की बात है ना। अब ये राज तो वो लोग ही खोले ना जो इख्तियार पे हों, ठीक है। जब इख्तियारात ही नहीं तो बैठते क्यों यार, चले जाओ।
بالکل صحیح. اچھا, ارسلان مرزا صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ ارسلان آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں کہ کیا بلدیاتی انتخابات میں اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں جنہوں نے اپنے بہت زیادہ باتیں کر رکھی تھیں کہ جناب یہ اختیارات دیے جائیں, چاہے جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ایس پی ہو, لیکن سارے کے سارے جو ہیں انتخابات میں جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں بلدیات میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, نعمت اللہ خان کا ٹائم مجھے یاد نہیں ہے, لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم نے دیکھا, جو ہمیں یاد ہے, مشرف صاحب کی جو ہے وہ جنرل مشرف جو ہے وہ صدر تھے, مصطفیٰ کمال صاحب اس میں کراچی کے ناظم تھے, اس ٹائم پہ ناظم تھا نا. تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ انہوں نے بلدیات کو کافی مضبوط کیا ہوا تھا. اگر یہ کہ بلدیات کو اسی طریقے سے اگر یہ کہ مضبوط کیا جائے تو یہ کہ سارے مسئلے مسائل اگر ہوں بلدیات کے پاس, تو پھر یہ کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بلدیات میں کھڑا ہونے والا جو ہے نا وہ ہم لوگوں میں سے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لوگ اس کے گھر پہ جا سکتے ہیں, مطلب وہ پکڑ میں ہوتا ہے. اس طرح نہیں کہ ایڈمنسٹریٹر علاقے کا کون ہے کسی کو نہیں پتا. مطلب یہ کہ بلدیات اگر مضبوط ہو, اس کو اختیارات دیے جائیں واقعی میں, تو یہ کہ کام تو بہتر ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. فاروق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اگر اختیارات ہوں گے تبھی کام ہوگا, ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں ان کا تو مستقل یہ کہنا ہے کہ میرے پاس اتنے ہی اختیارات ہیں جتنے وسیم اختر صاحب کے پاس ہے, لیکن دیکھیں میں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں آپ کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں بلکہ ول کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں جس کی بھی صوبائی حکومت ہوگی نا, اگر اسی کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا تو ہی جا کے اس کو اختیارات ملیں گے. اگر کوئی اور جماعت سے آ گیا تو اس کو کوئی اختیارات نہیں ملیں گے. تو وہی حال ہوگا جو وسیم اختر کا حال ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اگر وسیم اختر یا ایم کیو ایم چاہتی صدقے دل سے کام کرنا تو وہ کر سکتے تھے, وہ ڈیلیور کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے. لیکن when there is a way there is a will. لیکن ان کی اپنی نیتوں میں بھی فطور تھا, اور مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس وہ اختیارات جو تھے اس کا بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا. اگر نہیں تھے تو کیوں برجمان رہے. ویسے وسیم اختر تو مستقل پریس کانفرنسز کر کے بتاتے بھی رہے. اچھا, لیکن اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب جن کے بارے میں بہت کہا جا رہا ہے کہ جتنی انہوں نے محنت کی ہے, ہو سکتا ہے اگر وہ میئر بن جاتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اختیارات ہوں گے ان کے پاس نہیں ہوں گے ان کو؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ صوبائی حکومت ان کو فنڈ ہی ریلیز نہیں کرے گی. پہلی بات تو یہی وسیم اختر کا رونا تھا نا. حافظ الرحمان اچھے بندے, ٹھیک ہے, ہمارے کراچی کے ہیں, اور کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ پہنچے ہوئے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بن بھی جائیں گے. تو میں یہ دیکھیں نا, ہمیں مسئلہ کیا ہے, جب تک کہ ہمارا الیکشن سسٹم, الیکشن کمشنر سسٹم جو ہے, الیکشن کمیشن وہ خود ہی ایک متنازع شخصیت بن گئی ہے, ایک وہ پارشل بن گیا, کھلا لوگوں کو وہ سپورٹ کرے. یہ تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے, تو شہباز شریف آ رہے تھے, وہ کھڑے ہو کے اس کو وہ کر رہے, اور پھر ایاز صادق آ رہے کھڑے ہو کے کر رہے, پرائم منسٹر آف پاکستان جب آ رہا اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, تو اسی وقت پتہ چل گیا. تو اور اس طرح کی اگر جانبداری رہے تو یہ غلط ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ شہر کا تو ہو رہا ہے لیکن ملک کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. چلیں, الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو بات کی آپ نے, آپ کے سمجھتے ہیں فوزان کہ اس وقت حلقہ بندیوں کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا سماج ہے, شہر کراچی خاص طور پہ, جہاں پہ تقریباً تمام ہی زبان بولنے والے اور تمام ہی شہر اور صوبوں سے لوگ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں, ایسے میں حلقہ بندیوں کے اوپر جو کہ بہت حساس اب معاملہ ہو چکا ہے, اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ مسائل کے حوالے سے, آبادی کے حوالے سے, کیونکہ آبادی کا ایک بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ایم کیو ایم کا ووٹر ہے وہاں پہ 90,000 کے ووٹ پہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کا 40,000 کا بھی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کینڈیڈیٹ کے اوپر نا. کینڈیڈیٹ اگر یہ کہ ایریا سے ہی اٹھائے اور صاف ستھرا کینڈیڈیٹ, لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں, لوگوں کے بھروسے والا ہے. کیونکہ بلدیات کے انتخابات جو ہے نا وہ پارٹی کو تو اتنا نہیں دیکھا جاتا. وہ دیکھیں موسٹلی اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ اسی کو ہی دیکھتے ہیں, اسپیشلی وارڈ کے اندر. پھر اس کے بعد یو سیز آتی ہیں. تو موسٹلی ایریاز میں, حلقوں میں جو میں نے دیکھا وہاں پہ تو یہ کہ بندے کی کتنے دیکھیں اس میں کتنے آزاد بھی ہوتے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ان کا تو مطلب پھر وہ بعد میں کسی پارٹی میں آتے ہیں یا نہیں آتے, اس میں تو یہ کہ زیادہ تر جو ہے نا ایک شخصیت کے اوپر ہی ووٹ ہوتا ہے بلدیات کے جو انتخابات ہوتے ہیں. تو اس میں
لیکن حلقہ بندیوں کا کتنا اثر ہوگا اگر حلقہ بندیاں درست نہ ہوں اور جس طرح سے کٹ کیا جا رہا ہے وہ سر اگر جس کے اوپر اعتراض بھی ہے؟ کینڈیڈیٹ اگر صحیح ہوں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ حلقہ اچھا، بندیوں پہ ہو. آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ چاہے کوئی زبان رنگ نسل والا ہو اس کو ووٹ دے دے گا. اصل میں دیکھیں شاید آپ کو تھوڑی بہت نالج بھی ہے میں چونکہ مطلب یہ کہ قومیت پہ نا ہمارے اس میں ایک بڑی اہمیت اس کو حاصل ہے. قومیت کے اوپر زبان کے اوپر بھی ووٹ پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی جو سیاسی پارٹی ہے وہ وہیں کے ہی کسی جو بندہ سوشل ایکٹیو ہو, جس کو لوگ جانتے ہوں, جو اولڈ ایریا میں ہو گئے, جیسے خاص طور پہ کمیونٹی سینٹر میں جا کے وہ لوگ اپنی کیمپین وغیرہ چلاتے ہیں, تو اس طرح ہی کہ مین ڈیپینڈ سر کینڈیڈیٹ کے اوپر ہی کرتا ہے. کینڈیڈیٹ آپ کا اوکے ہے, وہ مضبوط ہے, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ حلقہ آپ کا کوئی بھی ہو, وہ اگر اسی علاقے سے نکلا ہوا ہے, لوگ اسے جانتے ہیں. کیونکہ بلدیات کے انتخابات جو ہے نا وہ جنرل الیکشن کی طرح نہیں ہے کہ یار پتنگ کے اوپر پڑیں گے یا بلے کے اوپر پڑیں گے, وہ تو یہ کہ اس پرسن کے اوپر پڑتے ہیں جو بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب, ایک سب سے اہم معاملہ یہاں پر شہر کراچی کا بلدیات کے ساتھ ساتھ لائٹ کا ہے. الیکٹرک کے حوالے سے شہری بہت پریشان ہیں, اور خاص طور پہ اب یہ جو لوگوں کی سوچ بنتی جا رہی ہے کہ سولر پینل پہ ہی جایا جائے, کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے, 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کو سر کس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی یہ مسئلہ ہے یا جان بوجھ کے کوئی معاملات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اسی طرح ہے کہ جب یہ 2007 میں پرائیویٹائز ہو رہا تھا یا ہو گیا تھا, تو 2008 میں زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی, اور کئی کے ساتھ ایک جو مشرف نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا, اس میں ایک کیپ لگا ہوا تھا کہ 7 سال تک آپ اس کے نرخ کو, ٹیرف کو بڑھا نہیں سکتے. زرداری صاحب نے کئی کے ساتھ دوبارہ ری اسکیجول کیا, دوبارہ ایگریمنٹ کیا, اور وہ جو بندش تھی اس کو اٹھا دی کہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ کوئی مفت میں تو کام نہیں ہوا ہوگا. اچھا, اب رہی بات یہ کہ اب یہ ہے کہ اب یہ ابراج گروپ کا یا عارف نقوی کا بھی نہیں رہا, انہوں نے چائنیز کو جس کو بھی بیچ دیا. ساری بات یہ ہے کہ نہ ہماری صوبائی حکومت ایک لفظ کہہ رہی ہے اس کے اوپر. اگر صوبائی حکومت نے نہیں اس پہ انٹرسٹ لینا, کیونکہ وہ اپنے جنریٹرز اور اپنا پیٹرول اور اپنا ڈیزل نہیں چلا رہے ہیں, اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ساری سہولیات موجود ہے. ہم سے تو وہ پیسے چارج کریں, اور آپ الیکٹرک بل میں دیکھیں ایک ٹیکس نہیں 4 5 قسم کے ٹیکسز ہیں, جبکہ کورٹ نے ابھی ان کو بین کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بلوں میں آ رہے ہیں پیسے. تو یہ ڈبل پھر آپ کے ہائی ٹائم اور لو ٹائم, اور یہ 42 روپے آپ کو یونٹ پڑ رہا ہے, اور اس کے باوجود آپ کو بجلی نہیں مل رہی. صحیح, بالکل یہ تو ایک زیادتی ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, ارسلان صاحب سے جان لیتے ہیں, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. ارسلان صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارسلان صاحب, اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا ایک معاملہ رہا ہے, اور وہ اب کہا جا رہا ہے کہ اگست کے اختتامی لمحات جب ہوں گے تو تبھی ہوگا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ہو بھی پائیں گے, یا بس یہ ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی, یا اگلی دفعہ ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے ایک ٹائم فریم کے اندر یہ چیزیں ساری کروانی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو سارے معاملات ہیں جس میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی, بہت سارے فیک ووٹرز ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کے ووٹس ٹرانسفر ہوئے ہیں, پھر جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشن ہیں. تو اگر ان چیزوں کے اوپر الیکشن کمیشن سیٹسفائی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنی آئینی قانونی ذمہ داری پوری کر لی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہونے چاہیے. باقی اسی پہ تو بیسکلی دیکھیں ان کا تو جو پریویلیجز ساری چیزیں جو انجوائے کرتے ہیں, جو الاؤنسز ایک ایک چیز, یہ تو بیسکلی ان کی کور رسپانسبلٹی ہے یہ ساری چیزیں کرنا. ٹھیک ہے, تو ارریسپیکٹو آف اینی ٹائم فریم اسی پہ تو میرے خیال سے ہر وقت اس کو تیار رہنا چاہیے. ان کے پاس تو کسی اور قسم کا کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ. اگر وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہے, اور جو کہ نظر آ رہا ہے کلیئرلی, تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے. باقی دیکھیں بلدیات جو ہے وہ کسی بھی سسٹم کے لیے یہ بڑا ایک اس کا انٹیگرل پارٹ ہے, اور میرے خیال سے یہ ہونے چاہیے. اگر زبانی جمع خرچ ہے تو یہ پھر واقعی ہمیں سوچنا چاہیے, بیکاز جو ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اسپیشلی سندھ کے اندر, ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے نیچے تک پاور جب تک ڈیوالو نہیں ہوگی تب تک کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے ارسلان صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے.